السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ دہلی ایکسائز پالیسی 2021-22 مبینہ منی لانڈرنگ کیس میں جاری تحقیقات میں ایک اہم پیش رفت میں انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے جمعرات کو BRS MLC اور تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی دختر کے کویتا کو پوچھ گچھ کے لیے دہلی طلب کیا ہے۔ ذرائع نے یہ بات بتائی۔ یہ سمن دہلی کے سابق نائب وزیر اعلیٰ اور عام آدمی پارٹی کے سینئر لیڈر منیش سسودیا کی مرکزی تفتیشی بیورو کے ذریعے اس معاملے میں گرفتاری کے بعد بھیجا گیا ہے۔ کویتا سے CBI نے گزشتہ سال دسمبر میں پوچھ گچھ کی تھی۔ سسودیا کو 26 فروری کو قومی دارالحکومت علاقے دہلی کی ایکسائز پالیسی کی تشکیل اور نفاذ میں مبینہ بے ضابطگیوں سے متعلق ایک معاملے کی جاری تحقیقات میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ایودھیا میں مسجد کی تعمیر رمضان کے مقدس مہینے کے بعد شروع ہونے کا امکان ہے۔ ایودھیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے حال ہی میں بورڈ کی میٹنگ میں دھنی پور گاؤں میں مسجد کمپلیکس کے لے آؤٹ کو منظوری دے دی ہے۔ ایودھیا کے ضلع مجسٹریٹ اور ADA کے چیئرمین نتیش کمار نے کہا، ایودھیا کی مسجد کم کمپلیکس پروجیکٹ کی تمام زیر التوا منظوریوں کو حالیہ بورڈ میٹنگ میں کلیئر کر دیا گیا ہے۔ مسجد کی منظور شدہ ترتیب کو سنی سینٹرل وقف بورڈ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ وقف بورڈ نے ترقی کو ایک بڑا اقدام قرار دیا اور کہا کہ وہ اس تناظر میں شاید رمضان کے بعد ایک میٹنگ بلائیں گے۔ اطہر حسین، سیکریٹری انڈو اسلامک کلچرل فاؤنڈیشن کی طرف سے دھنی پور میں تعمیرات کی دیکھ بھال کے لیے بنائے گئے ٹرسٹ نے کہا، ہم رمضان کے بعد ایک میٹنگ بلائیں گے جہاں ہم تعمیر شروع کرنے کے منصوبے کو حتمی شکل دیں گے۔ ایک سینئر پولیس اہلکار نے بتایا کہ مافیا سے سیاستداں بنے عتیق احمد کو اگلے ہفتے احمد آباد کی سابرمتی جیل سے پریاگراج لایا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہولی کے فوراً بعد ہم کاغذی کارروائی شروع کر رہے ہیں اور عدالت سے ضروری اجازت لیں گے، جس کے بعد عتیق کو امیش پال قتل کیس میں پوچھ گچھ کے لیے اتر پردیش لایا جائے گا۔ عتیق کی شناخت امیش پال اور 2 پولیس گارڈز کے قتل کے ماسٹر سازشی کے طور پر کی جا رہی ہے۔ اہلکار نے کہا، ہم جلد ہی گجرات کی جیل میں وارنٹ پروڈکشن وارنٹ کے لیے درخواست دیں گے جہاں عتیق بند ہے۔ ہم ریاست میں اس کے خلاف مقدمات کو تیز کرنے پر کام کر رہے ہیں۔ بھارتیہ جنتا پارٹی نے الزام لگایا ہے کہ راہل گاندھی بیرونی سرزمین سے ہندوستان کی جمہوریت کی توہین کر رہے ہیں۔ پارٹی کے برطانیہ میں منعقدہ پروگرام سے حکومت اور RSS پر ان کی سخت تنقیدوں پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے اعادہ کیا کہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ وہ مانواز افکار اور انارکی پسند عناصر کی گرفت میں ہے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سابق مرکزی وزیر اور BJP لیڈر روی شنکر پرساد نے شرمناک جھوٹ اور بے بنیاد دعووں کے ذریعے ہندوستان کی توہین کے لیے برطانوی پارلیمنٹ کے فورم کے غلط استعمال کی مخالفت کی اور کہا کہ اس کا مناسب جواب دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس لیڈر ہندوستان کی جمہوریت، سیاسی نظام، پارلیمنٹ، عدالت نظام اور اسٹریٹجک سیکورٹی کو ایک بیرونی سرزمین سے شرمندہ کر رہے ہیں۔ انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے دہلی کے سابق ڈپٹی چیف منسٹر منیش سسودیا سے پوچھ تاچھ کی اور ان کا بیان ریکارڈ کیا۔ ایکسائز پالیسی معاملے میں مبینہ دھاندلیوں کے سلسلے میں منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے تحت ان سے 5 گھنٹے تہاڑ جیل میں پوچھ تاچھ کی گئی۔ سرکاری ذرائع نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ چند دنوں تک پوچھ تاچھ جاری رہنے کی توقع ہے۔ مرکزی تحقیقاتی ایجنسی نے اس کیس میں ایک نئی گرفتاری بھی عمل میں لائی ہے۔ اس نے گزشتہ شام حیدرآباد کے شراب کے تاجر ارون رام چندر پلائی کو گرفتار کیا۔ ED کے تفتیشی عہدیدار تہاڑ جیل پہنچے اور منی لانڈرنگ کی روک تھام قانون کے تحت سسودیا سے پوچھ تاچھ کی اور ان کا بیان ریکارڈ کیا۔ CBI نے سابق وزیر ریلوے اور RJD سربراہ لالو پرساد یادو سے ملازمت کے بدلے زمین کیس میں تقریباً 5 گھنٹے تک پوچھ تاچھ کی۔ اس کیس کا تعلق ریلوے میں زمین کے عوض روزگار فراہم کرنے کے معاملے سے ہے۔ مبینہ طور پر ان زمینات کو لالو یادو کے خاندان اور ان کے ساتھیوں کو سستے داموں میں فروخت کیا گیا تھا۔ CBI کے 5 عہدیداروں کی ایک ٹیم دن کے 10 بجے انڈیا گیٹ کے قریب واقع مینا بھارتی کی قیامگاہ پہنچی جہاں فی الحال لالو یادو رہتے ہیں۔ یہ ٹیم دوپہر تقریباً 12:55 پر روانہ ہوئی۔ دوپہر کے کھانے کے بعد 2:15 پر پوچھ تاچھ پھر شروع ہوئی جو شام 6 بجے تک جاری رہی۔ اس عمل کے دوران ویڈیوگرافی بھی کی گئی۔ سماجوادی پارٹی لیڈر رام گوپال ورما نے اندیشہ ظاہر کیا کہ پولیس گینگسٹر سے سیاستداں بنے عتیق احمد کے کسی بھی فرزند کو آنے والے دنوں میں امیش پال قتل کیس کے سلسلے میں فرضی انکاؤنٹر میں ہلاک کر سکتی ہے۔ SP کے قومی جنرل سیکریٹری نے سیفی میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حقیقی قاتلوں کو تلاش کرنے میں ناکام پولیس پر اوپر سے دباؤ ہے کہ وہ کسی کو بھی مارے۔ امیش پال نے 2005 میں BSP کے سابق رکن اسمبلی راجو پال قتل کیس کا اہم ملزم تھا، جسے حال ہی میں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے امیش پال کے قتل کے سلسلے میں 2 افراد کو گزشتہ 10 دنوں میں 2 پولیس انکاؤنٹرز میں ہلاک کیا گیا ہے۔
دہلی کے چیف منسٹر اروند کیجریوال نے ایک پریس کانفرنس کر کے ہم وطنوں کو ہولی کی مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ جس ملک کا وزیر اعظم اچھی تعلیم اور علاج فراہم کرنے والوں کو جیلوں میں ڈالے اور ملک کو لوٹنے والوں کی حمایت کریں تو یہ ملک کے لیے انتہائی تشویشناک بات ہے۔ میں منیش سسودیا اور ستیندر جین کی گرفتاری سے پریشان نہیں ہوں، وہ ملک کے لیے جان دیں گے، لیکن مجھے ملک کی حالت کی فکر ہے۔ منیش سسودیا نے ملک کو تعلیم دی جبکہ ستیندر جین نے صحت کا ماڈل دیا اور وہاں ایک شخص ملک کو لوٹ رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس شخص کے ساتھ ہیں، اس لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہولی کے دن میں پورا دن ملک کے دھیان اور دعا کرتا رہوں گا۔ ملک بھر کے لوگوں سے اپیل ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وزیر اعظم ٹھیک نہیں کر رہے ہیں تو آپ بھی میرے ساتھ ملک کے لیے دعا کریں۔ کانگریس قائد راہل گاندھی نے کہا ہے کہ بی جے پی یہ یقین کرنا پسند کرتی ہے کہ وہ ہندوستان میں ہمیشہ برسر اقتدار رہے گی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ہندوستان کے جمہوری اداروں کے تحفظ کے لیے جو مرمت کا کام درکار ہے، اسے کرنے کے لیے اپوزیشن کو متحد کیا جا سکتا ہے۔ اپنے ایک ہفتہ طویل دورے برطانیہ کے اختتام پر گزشتہ شام لندن میں چاتھم ہاؤس تھنک ٹینک میں ایک سیشن سے خطاب میں وائناڈ کے رکن پارلیمنٹ نے پھر ایک بار دعویٰ کیا کہ ان کے فون میں اسرائیلی سافٹ ویئر پیگاسس پلانٹ کیا گیا ہے۔ انہوں نے بی جے پی پر الزام عائد کیا کہ وہ ملک میں اختلاف رائے کو خاموش کرنے کی کوشش میں ہے۔ راہل گاندھی نے کہا کہ بی جے پی کے 10 سالہ اقتدار سے قبل ہم 10 سال تک اقتدار میں تھے۔ بی جے پی اس پر یقین کرنا پسند کرتی ہے کہ اس کا اقتدار ہمیشہ رہنے والا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہونا ہے۔ راہل نے کہا ہے کہ ہمارے اداروں پر انحصار گھٹتا جا رہا ہے اور میرے نزدیک یہ انتہائی خطرناک ہے۔ یقیناً ریپیئرنگ کی ضرورت ہے۔ جموں کشمیر کے شری نگر میں انجمن اوقاف جامع مسجد نے بتایا کہ متعلقہ پولیس اور انتظامیہ کے اہلکار جامع مسجد نوئیٹا پہنچ کر شام 5:30 بجے مسجد کے دروازوں پر تالے لگا دیے اور کہا کہ ڈی سی شری نگر کے حکم کے مطابق جامع مسجد میں شب برات کے موقع پر نماز کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ انجمن نے حکام کے رویے کو حد درجے افسوسناک قرار دیتے ہوئے اسے مذہبی معاملات میں صریح مداخلت قرار دیا اور اس کی مذمت کی۔ درسنا پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی نے جامع مسجد میں شب برات کے موقع پر نماز عشاء ادا کرنے کی اجازت نہ دینے پر شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے اس سے آئین ہند کے ذریعے فراہم کردہ بنیادی حقوق اور مذہبی آزادی کی خلاف ورزی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل وقت سے نکلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ سال عام انتخابات کے مد نظر برسر اقتدار بی جے پی آئندہ ماہ سے مغربی اتر پردیش کے مختلف پارلیمانی حلقوں میں کانفرنسز منعقد کرنے کا منصوبہ رکھ رہی ہے۔ شروعات مظفر نگر سے ہوگی۔ بی جے پی مغربی اتر پردیش میں خاصا اثر اور رسوخ رکھنے والی مسلم برادریوں کو راغب کرنا چاہتی ہے۔ کانفرنسوں کی تھیم مرکزی خیال ایک دیش ایک ڈی این اے سمیلن رکھا گیا ہے۔ اس کے ذریعے یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سبھی کا ڈی این اے ایک ہے اور سبھی مل جل کر ملک کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ اتر پردیش بی جے پی مائنارٹی مورچے کے صدر کنور باسط علی نے پی ٹی آئی سے کہا کہ مغربی اتر پردیش میں مسلم جاٹ، مسلم راجپوت، مسلم گرجر اور مسلم تیاگی برادریوں کے رائے دہندوں کی قابل لحاظ تعداد بستی ہے۔ مغربی اتر پردیش کے لگ بھگ ہر لوک سبھا حلقے میں ان کی آبادی اوسطاً 2.5 لاکھ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی مغربی اتر پردیش کے مختلف اضلاع میں کانفرنسوں کے ذریعے ان ووٹرز سے جڑنے کی کوشش کرے گی۔ شمالی کوریا کے لیڈر کی بااثر بہن نے وارننگ دی ہے کہ ان کا ملک امریکہ اور جنوبی کوریا کے خلاف کسی بھی وقت کارروائی کے لیے تیار ہے۔ ایک دن قبل ہی امریکہ نے شمالی کوریا کے خلاف طاقت کے مظاہرے کے لیے نیوکلیئر اسلحہ سے لیس B-52 بمبار طیارہ اڑایا تھا۔ امریکہ اور جنوبی کوریا میں گزشتہ روز اپنی فوجی مشقوں میں جزیرہ نما کوریا نے B-52 بمبار طیارے پرواز کی۔ حالیہ مہینوں میں کئی مرتبہ امریکہ اور جنوبی کوریا نے جنگی مشقیں کی ہیں۔ ان کی افواج اس ماہ کے اواخر میں بڑے پیمانے پر جنگی مشقوں کی تیاری کر رہی ہے۔ شمالی کوریا کے لیڈر کی بہن کم یو جونگ نے اپنے بیان میں کسی کارروائی کی وضاحت نہیں کی، لیکن کہا کہ شمالی کوریا نے اکثر امریکہ اور جنوبی کوریا کی فوجی مشقوں کے جواب میں تجربات کیے ہیں۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے ارکان اسمبلی کوٹے کی 3 MLC نشستوں کے لیے پارٹی امیدواروں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے۔ چیف منسٹر اور BRS کے سربراہ کے چندر شیکھر راؤ نے پارٹی سینئر قائدین کے ساتھ مشاورت کرتے ہوئے MLA کوٹے کی 3 MLC نشستوں کے امیدواروں کے طور پر دیشاپتی سرینیواس کے نوین کمار اور چلا وینکٹ رام ریڈی کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ چیف منسٹر نے امیدواروں کو مشورہ دیا کہ 9 مارچ کو پرچہ نامزدگی داخل کریں۔ وزیر امور مقننہ وی پرشانت ریڈی اور جنرل سیکرٹری BRS ای راجیشور ریڈی کو ہدایت دی گئی ہے کہ امیدواروں کے پرچہ جات نامزدگی کے ادخال کے انتظامات کریں۔ گورنر کوٹے کی 2 نشستوں کے لیے امیدواروں کے ناموں کا اعلان 9 مارچ کو کابینہ کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ تلنگانہ کے وزیر IT و صنعت KT راما راؤ نے کہا کہ تلنگانہ میں تجارت و سرمایہ کاری کے لیے پرامن اور خوشگوار ماحول ہے۔ حال ہی میں بایو ایشیا کانفرنس کا کامیابی کے ساتھ انعقاد عمل میں لایا گیا۔ ریاست میں BRS کو ہی دوبارہ اقتدار حاصل ہوگا۔
साथ ही मजीद कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा। बेगमपेट में मुनक़िदा CII तेलंगाना की सालाना कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केटीआर ने इन ख्यालात का इजहार किया। केटीआर ने कहा कि लाइफ साइंसेज शोबे में सरमायाकारी के वसी तर मौके हैं। मेयर हैदराबाद जी विजय लक्ष्मी मुतनाज़ा रिमार्क्स करते हुए तनाज़त का शिकार हो गई हैं। उन्होंने कहा कि क्या वो कुत्तों को इंसानों को काटने का मशवरा दे रही है। गैर ज़रूरी इन्हें तनकीदों का निशाना बनाने पर बरहमी का इजहार है। वाज़रे के फिल्म डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने मेयर हैदराबाद को सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कुत्तों के हमले में मासूम बच्चों की मौत पर सख्त तनकीद करते हुए इन्हें मेयर के ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाने का मशवरा दिया था, जिसका जवाब देते हुए मेयर हैदराबाद ने कहा कि चंद लोग सियासत में रहने वाली ख़वातीन के बारे में गलत बातें करते हैं। हैदराबाद में अमेरिकी कॉन्सुलेट 20 मार्च से नानकराम गुड़े में $340 मिलियन की लागत से तामीर करदा नई इमारत में अपनी खिदमात का आगाज़ करेगा। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से आरास्ता कॉन्सुलेट हिंद अमेरिका मिसाली रिफाकत की सिमत में ठोस सरमायाकारी का एक अहम कदम है। इस इक़दाम के सिलसिले में अमेरिकी कॉन्सुलेट ने अपनी खिदमात से मुतालिक तब्दीलियों का ऐलान किया है। 20 मार्च की सुबह 8:30 बजे अमेरिकी कॉन्सुलेट अपने नए मुकाम पर काम करना शुरू कर देगा, जिसका पता सर्वे नंबर 115 फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नानकराम गुड़ा हैदराबाद है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि इनकी 9 साला हुक्मरानी में ख़वातीन की फलाह व बहबूद और इन्हें बाइख्तियार बनाने के लिए जिन स्कीमात को मुतारिफ किया गया, इससे तेलंगाना ख़वातीन की बहबूदी रियासत में तब्दील हो गई है। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर एक बयान जारी करते हुए वज़ीर आला ने रियासत में गुज़िश्ता 9 सालों से ख़वातीन की फलाह व बहबूद और इन्हें बाइख्तियार बनाने के सिलसिले में किए गए इक़दामात और रूबा अमल लाई जाने वाली स्कीमात का तफसीली अहाता किया। उन्होंने कहा कि ख़वातीन को एक ताकत देने के लिए हुकूमत काम कर रही है। ख़वातीन को मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार बनाने और इनकी इज़्ज़त व एहतराम में इजाफा करने के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर सरकारी खातून मुलाजमीन के लिए खुसूसी तातील की मंजूरी अमल में लाई गई। उन्होंने कहा कि हामिला ख़वातीन के लिए भी KCR किट स्कीम शुरू की गई, जिसके ज़रिए 3 मरहलों में 12,000 रुपये की माली इमदाद फराहम की जा रही है। लड़की पैदा होने पर 1,000 रुपये ज़ायद दिए जा रहे हैं। KCR किट स्कीम के तहत अब तक 13,90,639 ख़वातीन में 1,261 करोड़ रुपए 66 लाख रुपए की इमदाद फराहम की गई। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हामिला ख़वातीन में तग़ज़िया बख्श ग़िज़ा फराहम करने के लिए KCR न्यूट्रिशन किट की तक़सीम अमल में लाई जा रही है। मरहलेवार असास पर इस किट को रियासत भर के ख़वातीन में तक़सीम किया जाएगा। मरकज़ी वज़ीर सयाहत व कल्चर जी किशन रेड्डी ने पुराने शहर के अवाम को मेट्रो ट्रेन से महरूम रखने का BRS और मजलिस पर इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि मजलिसी क़ायदीन के असास-ए-जात को बचाने के लिए मेट्रो ट्रेन को फलकनुमा के बजाय अफजलगंज तक महदूद कर दिया गया है। हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कि पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन की तोसी से तरक्की के नए दौर का आगाज़ हो सकता था, लेकिन हुकूमत ने अपनी हलीफ जमात मजलिस के कहने पर मेट्रो ट्रेन को पुराने शहर में दाखिल होने नहीं दिया। महात्मा गांधी बस स्टेशन से फलकनुमा तक मेट्रो ट्रेन की तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार होने के बावजूद मजलिस के कहने पर सिर्फ अफजलगंज तक महदूद कर दिया गया। किशन रेड्डी ने कहा कि मजलिसी क़ायदीन के असास-ए-जात और फंक्शन हॉल्स को बचाने के लिए पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट पर अमल नहीं किया गया। अपने मुतनाज़ा बयानात के लिए हमेशा सही सुर्खियों में रहने वाले BJP के मुअत्तल रुकन असेंबली राजा सिंह ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे को मशवरा देते हुए कहा कि एक बार वो उत्तर प्रदेश का दौरा करें और जिस तरह योगी जी उत्तर प्रदेश में गुंडों और माफिया के इमलाक को बुलडोज़र से तबाह कर रहे हैं, इसी तरह मुंबई में दाऊद इब्राहिम की जायदाद को जब्त करके इस पर बुलडोज़र चलाने का राजा सिंह ने एकनाथ शिंदे को मशवरा दिया। मलून राजा सिंह ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि तेलंगाना में हमेशा हिंदू त्योहारों को निशाना बनाया जा रहा है। दशहरा, दिवाली या अब होली तेलंगाना हुकूमत और तेलंगाना की पुलिस को दीगर त्योहारों पर सड़क पर बहने वाले जानवरों के खून से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर कोई हिंदू होली खेलता है तो इसके लिए नोटिस जारी की जाती है। राजा सिंह की जहर अफशानी फिर एक मरतबा सामने आई है।